ادب یا لٹریچر کا آغاز انسان کی زبان سیکھنے کے عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صدیوں پہلے جب کہ انسان کو قوت بیان سے ابھی تک نہیں نوازا گیا تھا، تو تب بھی کمیونیکیشن کے لیے موسیقی اور گنگنانے سے کام لیتا تھا۔ معروف سائنسدان چارلس ڈارون نے اپنی مشہور زمانہ کتاب آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشنز، جس میں اس نے اپنی مارکۃ الاعراض تھیوری آف ایولیوشن پیش کی تھی، اس کے ایک چیپٹر دا اوریجن آف لینگویج میں ڈارون لکھتے ہیں کہ دا سسپیشن ڈز ناٹ اپیئر امپرابیبل that the progenitors of man, either the males or females, of both sexes, before they had acquired the power of expressing the mutual love in articulate language, endeavored to charm each other with musical notes and rhythms. اگر دیکھا جائے تو اس نظریے سے تھوڑا سا لگتا ہے کہ جو جیسے کہ ہم انسانی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ انسان پہلے وحشی تھا، تہذیب ماقبل تہذیب کے دور سے، بیفور دا سویلائزیشن، ان پتھروں کے دور سے پہلے کی بات، تو کہتے ہیں کہ انسان وحشی تھا، درندہ صفت تھا، شکار کرتا تھا۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ انسان میوزیکل نوٹ ایک دوسرے کو مسحور کرنے کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے میوزیکل نوٹس اور ریدمس وغیرہ کا سہارا لیتا تھا، تو یہ تھوڑا سا ایک نیا اسپیکٹ لے کر آتا ہے اس میں۔ آج ہم لیسن میں بات کر رہے ہیں ایک کتاب کے اوپر جس کا نام ہے تاریخ ادب اردو، اور ہم بلا کسی طوالت کے براہ راست آتے ہیں ہماری آج کی کتاب۔ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھی ہے، مجلس ترقی ادب لاہور نے چھاپی ہے اور 4 جلدوں میں ہے، اور آج ہم صرف بات کریں گے اس کی پہلی جلد پر، جس کا نام ہے جس میں اس نے آغاز سے لے کر 1750 تک یعنی کہ قدیم دور جو اردو ادب کا ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ادب نہیں بلکہ ادب کی تاریخ ہے۔ ادب اور ادب کی تاریخ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، تو ادب کو سمجھنے کے لیے پہلے اگر اس کی تاریخ کا پتہ ہو تو سونے پر سہاگے کا کام کرے گی یہ بات۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ادب کی یا لٹریچر کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ ایک سمپل سی ڈیفینیشن لٹریچر کی یہ ہے کہ لٹریچر از اے پیس آف ورک which has aesthetics values, aesthetics merit، یعنی کہ ادب کوئی بھی وہ لکھی ہوئی چیز جس میں جمالیات کی حص ہو، جو انسان کے سینسز کو، انسان کے احساسات کو متاثر کرے، اس کے اوپر ہٹ کرے، وہ ادب ہے۔ لیکن ہم اس کی کوئی واضح تعریف نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ سے ابہام کا شکار رہی ہے۔ اور ادب اگر دیکھا جائے تو یہ آرٹ کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ آرٹ جس میں سب سے پہلے لٹریچر ادب آتا ہے، اسکلپچر مجسمہ سازی آتی ہے، میوزک، ڈانس، تو ان تمام چیزوں میں ادب کا ایک بہت اونچا اور بہت اعلیٰ مقام رہا ہے۔ اگر ہم مذاہب میں دیکھیں تو مذہبوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی تھیں تو وہ بھی ادبی شاہکار تھے، وہ بھی گفتگو یا فصاحت و بلاغت کے دا پیس آف ایلوکنس تھے، نہج البلاغہ تھے وہ گفتگو کے۔ تو بغیر کسی تمہید کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیسے شروع ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ قدیم دور، پہلے میں نے بتا چکا ہوں کہ قدیم دور کے بارے میں یہ کتاب ہے، آغاز سے 1750 تک اس میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور اس کتاب کی جو ڈیڈیکیشن ہے، جو اس کا انتساب ہے، وہ انہوں نے اپنی آپا کے نام کی ہے، اور نیچے انہوں نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے پیش لفظ یا پرولوگ میں ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ میں نے اکیلے نے لکھی ہے اور میرے اکیلے کا کام ہے۔ اس میں کیونکہ اتنا بڑا اور اتنا مربوط و منظم کام اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ادارے کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں، ان کے پاس لائبریریاں ہوتی ہیں، ان کے پاس دوسری لائبریریوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں، وہ کتابوں کے، مخطوطات کے، مسودات کے ایک دوسرے سے وہ کیا ایکسچینج کر سکتے ہیں، اور ان کے سیکرٹریز ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک آرگنائزیشن کے ساتھ یہ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اکیلے نے یہ اس بار کو انجام دیا ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ یہ قدیم ادب کے بارے میں ہے، تو وہ کہتے ہیں خود
جدید ادب کو سمجھنے کے لیے قدیم ادب کا سمجھنا ضروری ہے۔ ادب کی تاریخ وہ آئینہ ہے جس میں ہم زبان اور زبان کے بولنے اور لکھنے والوں کی اجتماعی اور تہذیبی روح کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ ادب میں سارے فکری، تہذیبی، سیاسی، معاشرتی اور لسانی عوامل ایک دوسرے میں پیوست ہو کر ایک وحدت، ایک یونٹی، ایک اکائی بناتے ہیں، اور تاریخ ادب ان سارے اثرات، روایات، محرکات اور خیالات و رجحانات کا آئینہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اسی شعور اور نقطہ نظر سے قدیم ادب کا مطالعہ کیا ہے، اور پھر جو ان کے ذہن میں مائنڈ میپ بنا ہے، جو انہوں نے نتائج اخذ کیے ہیں، انہیں اس کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اور اس کتاب کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ ایک بندے نے لکھی ہے اور یہ مختلف مقالات کا مجموعہ نہیں ہے، تو اس میں ایک سیکوینس اور ایک ربط رہا ہے۔ جہاں سے یہ کتاب ختم ہوتی ہے اور اگلا اس کا دوسرا والیوم شروع ہوتا ہے، تو وہ پہلے سے پیوست ہوتا ہے، پہلے سے جڑا ہوتا ہے، اور چونکہ ایک ہی رائٹر ہے، ایک ہی مصنف ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے کیا لکھا ہے، اور چیزوں کی ریپیٹیشن فریکوینسی بہت کم ہے، جو چیز ایک دفعہ بیان کر دی گئی ہے اسے بار بار نہیں دہرایا گیا۔ جب ہم اس کی فہرست دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں تمہید ہے۔ تمہید میں اردو زبان اور اس کے پھیلنے کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اسے کچھ فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کیونکہ فصل اول، فصل دوم اور فصلوں کے آگے ابواب ہیں، فصل سوم، فصل چہارم، پنجم، ششم اور اینڈ پر زمینے ہیں۔ چھ فصلیں ہیں اور اینڈ پر زمینے ہیں۔ زمینے میں پاکستان میں اردو، پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، لسانی اشتراک، سرحد میں اردو روایت، بلوچستان کی اردو روایت، اور اینڈ پہ ایک بیبلیوگرافی یا اشاریہ دیا گیا ہے۔ یہی اس کتاب کی خوبی ہے کہ اس میں ہر چیز تفصیلاً بیان کی گئی ہے۔ فصل اول میں شمالی ہند، اس کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا، اور اس کے 3 باب ہیں۔ پہلے باب میں مسعود سعد نام سے گرو نانک تک، دوسرے باب میں بابر سے شاہ جہاں تک، اور تیسرے باب میں دور اورنگزیب کو بڑا ہی تفصیلاً اور بڑے آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فصل دوم کے جو ابواب ہیں وہ ہیں 4۔ جو پہلا باب ہے اس میں 5ویں صدی ہجری سے 8ویں صدی ہجری تک ادب کا جو ارتقاء ہے اسے بیان کیا گیا ہے، اور سب سے پہلے اس فصل دوم میں گجری ادب اور اس کی روایت جو ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرے باب میں 9ویں اور 10ویں صدی ہجری کے ملفوظات، لغات، کتبے وغیرہ، اور تیسرے باب میں 9ویں اور 10ویں صدی ہجری کی جو ادبی روایت ہیں ان کے اوپر خاطر خواہ روشنی ڈالے گی۔ چوتھے باب میں 10ویں، 11ویں اور 12ویں صدی ہجری کے جو اوائل میں گجری اردو روایت تھی اسے بیان کرنے کی ایک بڑی ہی زبردست کوشش کی گئی ہے۔ اصل میں جو اسلوب ہے اور جو بیان ہے اس کتاب کا، وہ ایک بالکل نیا اور اچھوتا انداز تھا۔ اس کتاب میں ایک بالکل نیا انداز اپنایا گیا تھا، اور جو وہ اپنے آپ میں ایک بالکل نیا انداز تھا، اس سے پہلے یہ انداز کبھی نہیں اپنایا گیا، اور خاص کر کے اردو کسی ادب کی تاریخ کے لیے یہ ایک بہت ہی مناسب اور بہت ہی موافق انداز تھا۔ اردو زبان کس طرح پھیلی؟ ظاہر جس طرح کہ سبھی کو پتہ ہے کہ اردو کا لفظ ترکی زبان سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے لشکر یا لشکری۔ تو ہندوستان میں کیسے پلی بڑھی، کس طرح ولی دکنی کے دور سے نکلی، کس طرح یہ ریختہ اور کس طرح یہ ہندوی اور اس طرح کی الفاظ کو بدلتے ہوئے جو اردو بنی، یہ تمام چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ قدیم ادب میں نظم کی خصوصیات، غزل کی خصوصیات، غزل کا انداز، نظم کا انداز، غزل کا انداز، مثنوی، مذہبی تصانیف، یعنی کہ قدیم دور کے اوپر اتنا تفصیلاً، اتنا مناسب، اتنے خوبصورت اور احسن انداز میں شاید کسی اور کتاب نے، کسی اور مصنف نے یہ کام سر انجام نہیں دیا۔ اور بھی کتابیں، ایک اور کتاب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، وہ بھی کتاب بہت اچھی ہے، لیکن اس میں بہت تھوڑا ڈیٹا دیا گیا ہے اس قدیم دور کے بارے میں، چند صفحات ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ پوری کی پوری کتاب جس کے صفحات 790 اور 751 یہ اس کے صفحات ہیں، اور یہی اس کی
طوالت ہی اس کی خصوصیت ہے، اختصار سے دامن چھڑا کر یہ طوالت کی طرف گئی ہے۔